بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقی طور پر حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی اس دنیا کے اندر آنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ ناظرین، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس زمین پر ایسے ایسے خوفناک منظر رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کا وہ زمانہ اتنا خوفناک ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ بھی پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر بن چکا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ جب پوری زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا، اسلام کو ختم کیا جائے گا۔ تو اس وقت تمام مسلمانوں کی نظر صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی، اور وہ شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ ناظرین، اہل کفر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ لال بچڑا مل گیا ہے جس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی ایسی بہت سی نشانیاں ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ تو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہوگا اور ہر طرف کافر ہی کافر ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا، جیسا کہ پہلے اسلام مکہ اور مدینہ سے ہی ظاہر ہوا تھا، اور پوری دنیا میں جو بھی مسلمان ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت امام مہدی کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہیں، اور امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی۔ ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، اور امام مہدی کی دائیں رخسار پر تل ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ کا حلیہ مبارک نبی پاک کی سنت کے عین مطابق ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، اور لوگ عیاش پرست ہو جائیں گے اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ایسا رمضان کا مہینہ آئے گا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی رات سورج گرہن لگے گا، اور یہ ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی طرف سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو دنیا کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ جب یہ بڑی بڑی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت امام مہدی کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ آپ کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا، اور پوری دنیا سے سمٹ کر لوگ مکہ اور مدینہ میں اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔
اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام ممالک کفر سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس رمضان المبارک میں جمعے کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ولی اور نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ پھر یہ وہی وقت ہوگا جب اللہ پاک کے حکم سے وہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غائب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جن کا نام امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر حضرت امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ مل کر استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ سے فتح کریں گے، اور وہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ تب حضرت امام مہدی پوری دنیا سے ظلم و ستم ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کر دیں گے۔ پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات سے آگاہ کر دیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے منصوبے سے آئے گا، اور جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر جب تمام مسلمان پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور مال غنیمت بانٹ رہے ہوں گے تو اچانک شور مچے گا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ پھر حضرت امام مہدی اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے چند گھڑ سواروں کو بھیجیں گے، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دجال اس دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور اس دنیا میں صرف 40 دن تک رہے گا، فتنہ فساد برپا کرے گا۔ دوسری طرف امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ شام کے اندر مقیم ہوں گے۔ پھر جب دجال حضرت امام مہدی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت ہمارا پروردگار امام مہدی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا اور اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک بہت زبردست جنگ لڑیں گے۔ پھر اس جنگ میں دجال کی شکست ہوگی، دجال وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لوط پر وہ دجال کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر وہ شیطان واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، امام مہدی کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا، بعض روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہمارا رب چاہے گا تو سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دنیا میں نیکی کی ہدایت دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔